دور آیا ایک ایسے مرد کلندر کا کہ جس کے لیے حدیث میں صلح کا لفظ کہا گیا، کیونکہ وہ اصل بین العلماء ظاہریہ و باطنہ ہوا، اور اس زمانے میں دین اکبری کے نام سے ایک باطل دین متعارف ہوا، اور اس مرد مجاہد مجدد الفسانی نے وہ کردار سر انجام دیا ہے جو سینہ دہر پر آج بھی غلبہ کیے ہوئے ہے۔ کسی ایک کے آگے حد رکوع سے کم جھکنا کوئی خلاف شرع ہے نہ خلاف عقل، مگر جب بات ہوئی اکبر کے پاس جانے کی تو اس مرد کلندر نے اتنا معمولی جھکنا بھی گوارا نہ کیا، اور دروازے میں داخل ہوتے وقت اولاً پاؤں داخل کیے، ثانیاً سر، تاکہ اتنا جھکنا بھی متصور نہ ہو، کیونکہ اگر وہاں اتنا جھکنا بھی پایا جاتا تو لوگوں کو دلیل مل جاتی بئی وجہ کہ وہاں جھکنا علامت نیاز مندی برائے بادشاہ اکبر تھا۔ اقبال کہتا ہے نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، ارے تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ذرا آگے بڑھئے اور ماحول کا مشاہدہ کریں، کہیں آپ کو گاندھی اپنے رنگ و مکروہ کے ساتھ فریب دیتا نظر آئے گا، کہیں نیچری قانون فطرت کا استعمال غلط کر کے لوگوں کے لیے باعث ابتلا ہوگا، اور کہیں گستاخ رسول کا عنصر ایسے پنجے گاڑتا نظر آئے گا کہ اس سے دور ہونے کے لیے، اس عادت سیاح کو ترک کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا نہ کوئی راضی۔ ان تمام کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو ایسے فضل خاص کے ساتھ مختص کیا کہ جس فضل نے اسے اغیار کے لیے نشان ہیبت بنا دیا اور اپنوں کے لیے ایک معیار و علامت بنا دیا۔ اور فی زمانہ اہل سنت و جماعت فقط حنفی سنیت کی پہچان نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ بریلوی کا شعار نہ بڑھایا جائے۔ مدارس پر بریلوی مسلک، خانقاہوں پر بریلوی مسلک، مساجد پر بریلوی مسلک جب تک نہ لکھا جائے سنیت پر اطمینان نہیں ہوتا۔ اور فی زمانہ علامت سنیت امام الفقہاء والمحدثین و مقتداء متکلمین و مدققین حضور پر نور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ببرکت ہے۔ شعر کہتا ہے لاکھ جلتے رہیں دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ عزیزان گرامی، علامت سنیت کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام فضائل سے نوازا جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئے۔ مقام علمیت وہ کہ بڑے بڑے فضلاء ان کے در کے سائل ہوئے، ان کے لکھے ہوئے پر اعتماد کیا۔ محدث سورتی ایک بہت بڑا نام ہے، محدث سورتی ایک بہت بڑا نام ہے جو صدر شریعہ کے استاد محشی بخاری احمد علی سہارنپوری کے شاگرد ہیں، وہ بھی انہی کے فتووں پر اعتماد کرتے تھے۔ محرارہ مقدسہ بھی یہیں سے تسلی پاتا ہے، اور دنیا صوفیت کا چمکتا ستارہ ابو الحسین نوری کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو خلافت دی، مفتی اعظم ہند حجت الاسلام دونوں کے پیر تھے۔ جب ان کی اہلیہ کو حج میں کوئی دشواری ہوئی تو یہی در ان کی نظروں میں تسلی کے لیے منتخب ہوا۔ اللہ اللہ قلم پر وہ اعتماد کہ خود آپ کے استاد غلام قادر بیگ جب بھی کوئی ضرورت حل مسئلہ محسوس کرتے تو اسی در سے ان کو اطمینان قلبی میسر ہوتا۔ الغرض نہ صرف تلامیذہ کو بلکہ بڑے بڑے اساتذہ کو، بڑے بڑے علماء محدثین کو ان پر اعتماد تھا، اور ان کے فتوے بلا چوچرا تسلیم کیے جاتے تھے۔ جو ذات محدثین کی، پیر گھرانے کی، اساتذہ کی منظور نظر ہو، عوام اہل سنت کو ان پر کیوں اعتماد نہ ہو؟ ہاں وہ معیار اہل سنت ہیں، آج بھی ان کے فتوے بلا چوچرا تسلیم کیے جاتے ہیں۔ الفوں نے فتویٰ دیا مدلل و مفصل کہ اذان ثانی مسجد کے باہر دروازے پر دی جائے، آج ساری سنیت اس پر کاربند ہے۔ جب برے صغیر پاک و ہند میں سنیت داغدار ہو رہی تھی اور جگہ جگہ نئے نئے فتنے جنم لے رہے تھے، ان سب فتنوں کی سرکوبی کے لیے تنہا تنہا امام احمد رضا میدان عمل میں آئے اور چہرے سنیت کو وہ تاب لاچی بخشی، اور کتنے ہم نے اس کے بعد لگاتار ہوتے رہے۔ چہرے سنیت کو گدرہ کرنے کی سر توڑ کوشش کی گئی مگر سب کو منہ کی کھانی پڑی۔ شاعر کہتا ہے یہ رضا کے نیزے کی وار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار آر سے پار ہے۔ ہم بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کریں، اعلیٰ حضرت کی ذات ببرکت فتویٰ نویسی میں ایسی کامل و اکمل تھی کہ بیک وقت عوام اہل سنت کے ساتھ بڑے بڑے علماء کی رہنمائی تھی، اور دور دراز سے فتوے حضرت کی بارگاہ میں آتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں اپنے مرشد پاک کے عرس کے موقع پر اپنے وصال فقط ایک ماہ قبل ارشاد فرمایا، اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر سے فتوے نکلتے ہوئے 90 سال ہو گئے۔ میرے دادا ایک طویل عرصے تک یہ کام کرتے رہے، ان کے بعد میرے والد امام المتکلمین
مولانا نقی علی خان صاحب نے یہ کام کیا اور اعلیٰ حضرت فرماتے خود 14 برس کی عمر میں یہ کام میں نے کیا اور چند دن کے بعد امامت کی ذمہ داری بھی لی اور سگر سنی میں نے اپنے والد پر کوئی بوجھ نہ آنے دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ امام اہل سنت سے فقط عوام فتوے نہ پوچھتی تھی بلکہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جج صاحبان، بڑے صغیر پاک و ہند طول عرض میں پھیلے علماء آپ کے مستفتیان میں شامل تھے۔ حسن سنبیلی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے جو مسند امام اعظم اور شرح عقائد وغیرہ پر ان کے حواشی ہیں۔ جب انہوں نے ایک کتاب لکھی المنطق الجدید لناطق علی اللہ لہ الحدید تو اس میں ان سے حمایت فلسفیان و مناطق کا وہ لغزشیں ہوئی کہ زبان ان کے عیوب شمار کرنے سے قاصر ہے اور قلم ان کے لکھنے سے عاجز ہے۔ خلاصہ یہ کہ کم از کم کی سبیل پر بھی بات کی جائے تو حسن سنبیلی نے اس میں لزوم کفر والا معاملہ کیا اور امام اہل سنت نے اس کا رد بلیغ کرتے ہوئے کامل 90 صفحات پر مشتمل استفتاح کا جواب لکھا۔ وہاں علم کی وہ جولانیاں دکھائی۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں اگر ارسطو ہوتا تو ٹک ٹکی باندھ کر امام احمد رضا کی طرف نگاہ کرتا اور سوچتا کہ اس علم کا دھارا کہاں سے پھوٹ رہا ہے۔ ابن سینا ہوتا تو میرے امام کی کفتے برداری کو اپنے لیے باعث فخر جانتا۔ جو علم فن کا جبل امام کبیر الشان امام فخر الدین رازی ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور وہ کہہ ہوتے کم ترک الاول للآخری۔ ارے تبھی تو آپ کے مرشد پاک نے کہا تھا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول آج لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ عزیزان گرامی، حنفیت کے بانی، نیر تابانی، امام ربانی، کردار لاسانی، گفتار عرفانی کے مالک، عطائے خالق عز و جل، ہبہ مالک سوم و وصل، میری مراد امام المحققین سردار المحدثین پیشوائے مفتین نعمان بن ثابت المعروف بامام الاعظم لہ الثناء الاولی کا جو دفاع کیا اور رسالہ تحریر کیا اجل العالم بان الفتوى مطلقا علی قول الامام۔ ذرا دیکھ اے مفتی عزیز شان، دیکھ تیری آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوئی جب تجھے اس میں صاحب بہر کے دفاع کے لیے مفاہیم کا بہر ملے گا تو اس میں قلب ہو کر، تو اس میں تر ہو کر قلب میں جو برودت پائے گا اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ باخدا تو دیکھ وہ مقام دیکھ، قولہو کی روانیاں دیکھ، اقولو کی جولانیاں دیکھ۔ امام شامی بات کو پھیرتے ہیں مشایخ کی طرف، میرا امام بات کو پھیرتا ہے امام اعظم کی طرف۔ علامہ شامی انہیں عالم بتاتے ہوئے ان پر اکتفا کرواتے ہیں۔ ارے میرا امام اہل سنت اپنے امام کے علم و عرفان کو سریا پر پہنچاتے ہوئے ان کی راہ دکھاتا ہے۔ ارے وہ شامی علیہ رحمہ کہ جن کے جھٹوں والا جانب المشایخ وہ صاحبین ہے اور میرے امام کا میلان لامام المشرقین والمغربین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے وہاں علم کی وہ جولانیاں دکھائی کہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں اگر ارسطو ہوتا تو امام اہل سنت کی طرف نگاہ کر کے دیکھتا اور سوچتا کہ اس علم کا دھارا کہاں پھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس رسالے میں بات آتی ہے تقلید کی اور بات شریف مسلم الثبوت کی اور کلام و فواکہ الرمود پر تو اس وقت میرے امام نے تسام بحر العلوم نقلبی پر جو تجھے تنبیہ کرائی ہے، اے بندہ طالب عرفان دیکھ، باخدا وہ مقام دیکھ، تو اپنے سامنے بہاری کی مسلم الثبوت بھی رکھ اور تیری نظروں کے سامنے فواکہ الرمود بھی ہو اور تیری نگاہ میرے امام کے حاشیہ تحقیق و تحریر علیق پر بھی ہو تو تجھے پتہ چلے گا کہ علم کا توغر کیا ہوتا ہے، تجھے ادراک ہوگا کہ عرفان کا نشہ کیا ہوتا ہے۔ اگر تو طبیعت انسان رکھتا ہوگا، فطرت صالح کا مالک ہوگا تو امام احمد رضا کے قلم کو چوم اٹھے گا، ان کے الفاظوں کی مالا بنائے گا، ان کے مفاہیم کے گجرے سجائے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہ ہو، حق ہے، سچ ہے، وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ خلاصہ یہ پنجاب ہو کے سندھ، کراچی ہو کے بہاولپور، یوں ہی ہندوستان کے جملہ بلاد، بنگلہ دیش، افغانستان، پرتگال، سہمن وغیرہ سے استفتاح بریلوی میں آتے تھے اور کبھی کبھار استفتاح کی تعداد ایک دن میں 400 تک پہنچ جاتی تھی، مگر تنہ تنہ امام احمد رضا نے اس قدر ان استفتاحوں کا جواب لکھا، نہ تو کہیں قلم نے ٹھوکر کھائی اور نہ ہی کہیں کوئی مفہوم ہوا بیکار، اور فتاوی عالمگیرہ مرتب کرنے والی ایک کابینہ بٹھائی گئی تھی۔
ایک انجمن تھی اس کو لکھنے کے لیے، اور اس کا بڑا نظام الدین کو بنایا گیا تھا، مگر فتاوی رضویہ کی وہ عظیم کتاب جو میرے اور آپ کے امام اہل سنت تنہ تنہ امام احمد رضا نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہمارے قلوب و اذہان کو کشادہ فرمائے، اور اس بیان کے اندر جو بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔